السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ ایک بات کہوں؟ سکندر علی راکھ جھاڑتے ہوئے بولا۔ زینب نے نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ میرا خیال بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم فیصلہ کر چکی ہو، بس اسے لفظوں میں ڈھالنے کی دیر ہے۔ لیکن تم کتنی دیر لگاؤ گی زینب؟ بس چند دن اور، وہ کچھ تذبذب سے باہر آ کر بولی۔ میر سکندر علی گہری مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی نظروں، اس کی آنکھوں کی فاتحانہ چمک نے زینب کو نروس کر دیا۔ تھینک یو زینب، تھینک یو۔ ایک مرتبہ میرے پاس آ کر دیکھو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کیا کچھ ہے۔ اتنا بدل جاؤ گی کہ خود کو پہچان نہ پاؤ گی۔ کھٹکے کی آواز پر دونوں چونک اٹھے تھے۔ رملہ گیلے بال تولیے سے رگڑتے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ ان دونوں کو یوں آمنے سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ہی رک گئی تھی۔ آؤ رملہ مائی ڈیئر، رک کیوں گئیں؟ میر سکندر علی بے پناہ خوش تھا۔ یہاں آؤ، ہمارے ساتھ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرو۔ خوشی؟ وہ خالی اس ذہنی کی عالم میں چند قدم آگے بڑھ آئی تھی۔ ہاں خوشی، تمہاری فرینڈ نے آخر میرے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر کسی جنگ جیتے ہوئے بادشاہ جیسی مسکراہٹ تھی، پرسکون اور فتح کے بھرپور احساس میں ڈوبی ہوئی۔ فیصلہ؟ رملہ کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اس کے لبوں نے بے حد معمولی سی حرکت کی تھی، پھر اس نے اپنی خالی خالی بے اعتبار نظریں زینب کے چہرے پر ٹکا دیں۔ نہ جانے ان نظروں میں کیا تھا، زینب کا سر لمحے کے لیے جھک گیا۔ یکایک میر سکندر علی اپنی جگہ سے اٹھا اور رملہ کو دونوں بازوؤں سے تھام کر گھما ڈالا۔ چیئر اپ رملہ، چیئر اپ مائی ڈارلنگ، تم جانتی ہو میں اس وقت کس قدر خوش ہوں۔ میری خوشی میں حصے دار بنو۔ رملہ نے دونوں بازو بمشکل چھڑائے تھے، پھر لبوں پر ایک پھیکی اور بے جان سی مسکراہٹ لا کر اس نے سکندر علی کو دیکھا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو سکندر، تمہیں واقعی خوش ہونا چاہیے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ پھر وہ زینب کے پاس آ بیٹھی۔ جانتی ہو زین، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم ایسا کوئی فیصلہ بھی کر سکتی ہو۔ سکندر کی ایسی باتوں پر میں اس سے گھنٹوں بحث کرتی تھی۔ خیر، تمہیں بھی مبارک ہو، جو کچھ تم زندگی سے چاہتی تھی تمہیں ملنے والا ہے۔ میری لگن سچی تھی۔ میر سکندر علی نے ہلکا سا قہقہا لگایا تھا۔ اس لیے مجھے یقین تھا زینب ایک دن میرے پاس ضرور آئے گی۔ تم نے دیکھا رملہ سچی لگن کیسے جیتتی ہے؟ ہاں، وہ جیسے کسی صدمے کسی حالت میں تھی، زیر لب بولی۔ میں نے دیکھا سکندر، سچی محبت کیسے ہارتی ہے۔ پھر اس نے تعصب سے زینب کو دیکھا تھا۔ وہ شخص سچی محبت کرتا ہے تم سے، اور تم؟ پھر دھیرے سے ہنسی۔ میں تو خود کو ہی برا سمجھتی تھی۔ کم آن رملہ، میر سکندر علی آگے بڑھ آیا۔ صوفے پر بیٹھی ہوئی رملہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا۔ تم تو ایسی باتیں مت کرو، ایسا لگتا ہے غنم کے لشکر سے جا ملی ہو۔ اپنی بات پر اس نے خود ہی قہقہا لگایا۔ وہ واقعی بے حد خوش تھا۔ اس بات کا اظہار اس کی ایک ایک حرکت سے آیا تھا۔ رملہ اب کسی بت کی مانند بے حس و حرکت بیٹھی تھی، اور زینب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بند مٹھیوں میں ریت بھری ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ تیزی سے خالی ہوئے جاتے تھے۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت تک عموماً وہ دونوں ہی سو جایا کرتے تھے، لیکن ٹی وی پر میچ آ رہا تھا جو احسن نہایت ذوق و شوق سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی تو کیفیات ہی کچھ اور تھیں۔ ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر وہ اپنے تضاد سوچوں کا شکار کسی اور ہی جہاں میں تھی۔ فیصلہ کر آئی تھی، لیکن فیصلہ کرنا اس قدر مشکل نہ تھا۔ فیصلہ سنانا جیسے پل صراط پر سے گزرنا تھا۔ وہ کیسے کہتی احسن سے، وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ سب کچھ کہہ کر وہ اس کی جانب کیسے دیکھتی؟ وہ اس کی نظروں سے کس طرح نظریں ملاتی؟ وہ ان آنکھوں میں ٹوٹتے یقین، بکھرتے اعتبار اور دم توڑتی محبت کو کس طرح دیکھتی؟ کیا وہ دیکھ سکتی تھی؟ احسن نے ٹی وی پر سے لمحے بھر کے لیے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کسی بے جان مورتی کی مانند ساکت و صامت بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی۔ بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے اور پھیلی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تیر رہی تھی۔ زینو، وہ قدرے پریشان ہوا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں، وہ خوفزدہ ہو کر چونکی، پھر اسے دیکھنے لگی۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ میں نے پوچھا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے بولا۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر جاگی ہو۔
زینب نے چند لمحوں کے لیے اسے الجھی الجھی نظروں سے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ احسن مسکرا دیا۔ کیا واقعی نیند میں ہو؟ قصہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے سوچ کے کسی طلسم میں مقید ہو۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحیح کہہ رہا تھا، وہ ایک طلسم ہی تو تھا جس میں قید ہو کر وہ رہ گئی تھی۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ اس کو سجائی نہ دیتا تھا۔ اوہ، تم تو رو رہی ہو زینو۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا۔ کیا بات ہے؟ دل گھبرا رہا تھا یا کچھ اور بات ہوئی؟ مجھ سے کہتی تو، اکیلی بیٹھی نہ جانے کیا سوچے جا رہی ہو۔ نہیں، کچھ نہیں، اس نے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ ذرا چہرہ دیکھو اپنا، بالکل زرد ہو رہا ہے، اور آنکھوں میں کیسی تھکن ہے، کیسی اداسی۔ میرے لیے اتنا پریشان مت ہوا کریں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ یہی تو بیڑیاں تھیں جو اس کے پیروں میں پڑی تھیں، یہی تو وہ پنجرہ تھا جس میں وہ اب تک قید تھی، کہ اڑان بھرنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اس پنجرے سے نکلتے دل کو کچھ ہوتا تھا۔ زینب میری جان، احسن نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ آئی ایم سوری، شاید میں تمہیں وہ توجہ، وہ وقت نہیں دے پا رہا جو تمہارا حق ہے۔ شاید اپنے ساتھ پیش آنے والے اس حادثے کے گرداب میں ایسا پھنسا ہوں کہ توجہ چاہتی تمہاری نگاہیں مجھے نظر نہیں آتی۔ میں واقعی اتنے دن سے تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں۔ اس نے زینب کو خود سے قریب کر لیا۔ اچھا چلو یوں کرتے ہیں، آج ساری رات جاگتے ہیں، جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ تم کہو، اور کچھ میرے دل میں ہے وہ میں کہتا ہوں۔ سارے شکوے شکایات جو تم نے چپکے چپنے اپنے دل کی ڈائری میں درج کیے ہوئے ہیں وہ آج سنا ڈالو۔ میں وہ ساری باتیں کہتا ہوں جو میں آہستہ آہستہ اپنے دل کے کسی خفیہ خانے میں محفوظ کرتا جاتا ہوں اور تم سے کہہ نہیں پاتا۔ آج اپنے اپنے دل کو خالی کر ڈالتے ہیں، یقین جانو بڑا سکون ملتا ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی شرارت در آئی تھی، نظروں میں ہلکا سا خمار اتر آیا۔ اس کا یہ روپ زینب کے لیے نیا نہ تھا۔ بارہا اس نے احسن کو اس موڈ میں دیکھا تھا، اس کے جذبوں کے پاگل پن کو اس کے روئیں روئیں سے جھلکتے دیکھا تھا، اس کی دیوانگیوں پر حیران ہو گئی تھی، لیکن اس وقت اتنے دن کے بعد اس کے ادھورے پن کے احساس نے نہ جانے کیا خوف اس کے اندر بھرا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اس سے علیحدہ ہوئے اور بستر سے اتر آئی۔ احسن کی نظروں میں حیرت اتنی شدید تھی کہ زینب کو اس کی نگاہ میں لانا دشوار ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ زینب، اس کے لبوں سے نکلی آواز کسی سرگوشی سے مشابہ تھی۔ مجھے بتاؤ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ احسن، وہ کپاتی آواز میں بولی تھی۔ پلیز اس وقت مجھے مت چھیڑیں، پلیز، میں خود اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ وہ چند لمحے اس نادم کر ڈالنے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے تکیے پر سر ڈال دیا تھا۔ لائٹ بند کر دو اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آواز ابھری تھی۔ زینب کچھ دیر کھڑی گہری گہری سانسیں بھرتی رہی، پھر دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ سر تھام کر وہ پلنگ کے کنارے ٹک گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ احسن کا قریب آنا اس قدر ناگوار کیوں گزرا؟ اس کے ادھورے پن کے احساس نے مجھے اتنا خوف زدہ کر دیا کہ میں اس سے ہی ڈرنے لگی ہوں۔ او خدا، وہ سوچے جا رہی تھی، نہیں رہ سکتی میں اس طرح، مر جاؤں گی میں یوں گھٹ گھٹ کر۔ اس سے بیشتر کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، ہمیں اپنی راہیں الگ کر لینی چاہیے۔ اس کے دل میں ایک مصمم ارادہ ابھرا تھا۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا، میر سکندر علی کو مثبت جواب دے کر۔ زندگی کا صحرا سامنے پھیلا ہوا ہو اور ساتھ ہی پھولوں کی بھری راہ نظر آتی ہو تو کون بے وقوف صحرا کا انتخاب کرے گا؟ کم از کم میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی ایک اپاہج انسان کے ساتھ ساری زندگی سسک کر گزار دوں، اس طرح کہ میں خود اپنے آپ کو اپاہج لگنے لگوں۔ ناممکن۔ ایک بہترین جیون ساتھی، ایک بہترین زندگی کا ساتھ میرا منتظر ہے، تو کیوں نہ بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لوں۔ مجھے احسن سے کھل کر بات کرنی چاہیے، بہت جلدی کرنی ہوگی، کہیں خوش قسمتی کی یہ ڈور میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ وہ بے حد حقیقت پسندی کے ساتھ فیصلہ کرتی جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ بے حد مصمم تھا، لیکن وہ اس سے کچھ بات نہ کر پائی تھی۔ دوسری جانب وہ بھی بالکل نارمل تھا، اس کی باتوں سے بالکل اظہار نہ ہوتا تھا کہ وہ زینب سے خفا تھا یا اس رات والے واقعے نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ شاید وہ اس کی کیفیات کو سمجھ رہا تھا یا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال اسے اپنے جذبات پر قابو پانا اور انہیں خود تک محدود رکھنا آ گیا تھا۔ زینب کے ساتھ اس کا رویہ بالکل مناسب اور روٹین والا تھا، مگر ایک تبدیلی اس میں یہ در آئی تھی کہ وہ اپنے سارے کام خود کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھ کر اسے بار بار آوازیں دینے
اور جان بوجھ کر تنگ کرنے کی شرارت اس نے ترک کر دی تھی۔ اسے اگر پانی کا گلاس بھی چاہیے ہوتا تو وہ خود کچن میں جا کر لے آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی بے دہانی سے دال چاول صاف کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے سے نکلا، زینب اس وقت اپنی کسی سوچ میں گم تھی۔ بیساکھی کی ٹک ٹک پر بھی اس نے سر اوپر کر کے نہ دیکھا تھا۔ وہ کچن کی طرف جا رہا تھا جب اچانک ہی رستے میں رکھی کوئی چھوٹی تپائی سے ٹکرا کر بیساکھی اس کے بازو کے نیچے سے نکل گئی اور وہ بڑے زور سے اوندھے منہ زمین پر گرا تھا۔ زینب ہڑبڑا کر اٹھی تھی، گود میں رکھا تھال بھی نیچے گرا تھا اور پورے فرش پر چاول بکھر گئے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی اس تک پہنچی۔ احسن احسن، کیا ہوا ہے؟ اٹھے، چوٹ تو نہیں لگی کہیں؟ وہ بے اختیار ہی اس کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر کسی نادیدہ چوٹ کو تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کے لبوں پر تکلیف میں ڈوبی بھنچی بھنچی مسکراہٹ ابری۔ چند گہری گہری سانسیں بھر کر اس نے خود پر قابو پایا تھا۔ اتنی زور سے گرے ہیں، اس کی آواز بھرا گئی۔ چوٹ نہ لگی ہوگی، کیا چاہیے تھا آپ کو؟ مجھ سے کہتے، ذرا سے کام کے لیے بار بار اٹھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ اب تک احسن کے جسم پر چوٹ کا احساس تلاش کر رہے تھے۔ احسن چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل زینو، پریشان مت ہو، نرم آواز میں کہا تھا۔ زینب اسے دیکھنے لگی، پھر اٹھنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں بیساکھی تھما کر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی کمرے میں آئی تھی۔ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ مجھے آواز دے لیتے۔ ساری زندگی بستر پر تو نہیں گزار سکتا میں، وہ بیٹھے ہوئے بولا تھا۔ اپنے کام خود کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ تم کب تک دوڑ دوڑ کر میرے کام کرو گی؟ اس نے بات یوں ختم کی تھی جیسے زینب کی جانب سے اسے کسی جواب کا انتظار ہو، جیسے وہ کسی وعدے کا منتظر ہو۔ کب تک کب تک کب تک؟ اس کے لہجے کی آواز زینب کے ارد گرد چکرانے لگی، جیسے وہ منتظر تھا کہ زینب اسے جواب دے گی، یقین دلائے گی، اصرار کرے گی۔ ہمیشہ، آخری سانس تک، قیامت تک تمہارا ساتھ رہوں گی، تمہارے ساتھ دوں گی، تمہارا سہارا بنی رہوں گی، تمہیں کسی کمی کا احساس نہ ہوگا۔ زینب سوچوں کے بیچ اکیلی کھڑی تھی، جبکہ اس کو پکارنے پر چونک اٹھی۔ زینو، کیا سوچ رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ احسن نے اس کا ہاتھ تھام لیے، ٹھنڈی سرد ہاتھ اس کے ہاتھوں کی حرارت سے گرم ہونے لگی۔ میرے لیے کتنی فکر مند ہو گئی تھی تم؟ وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ زینب نے بے اختیار ہی نظر چرا لی تھی۔ مجھے اپنے گرنے کا، چوٹ لگنے کا احساس نہ رہا، بس یہ احساس رہا کہ تم مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہو۔ تمہاری ہر حرکت سے اس بات کا اظہار ہو رہا تھا۔ زینب کا سانس رکنے لگا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا، وہ کیا چاہتی تھی؟ کس قدر متضاد باتیں تھیں۔ ارے ظالم لڑکی، کبھی تو اقرار کر لیا کرو۔ اس نے زینب کے بازوؤں کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اپنے منہ سے نہ صحیح، میرے منہ سے سن کر ہی اقرار میں سر ہلا دیا کرو۔ تم تو پتھر لگتی ہو کبھی کبھی۔ زینب ہاتھ چھڑا کر شرمندگی سے مسکرا دی۔ کیا لینے گئے تھے آپ کچن میں؟ اس نے بات ٹالی تھی۔ چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں نے سوچا بیگم صاحبہ تو بار بار کی فرمائش سے خفا ہوتی ہیں، میں خود ہی بنا لیتا ہوں، لیکن رستے میں جو افطار ٹوٹی، اب تو لگتا ہے گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینا پڑے گا۔ زینب نے خفگی سے اسے گھورا۔ میں کہاں خفا ہوتی ہوں؟ جھوٹا الزام تو نہ لگائیں۔ اکتا تو جاتی ہو نا میرے کاموں سے۔ وہ نہ جانے کیا سننے کا متمنی تھا۔ جی نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ اکتا تو سکتی ہو۔ زینب نے اسے گھورا اور مڑ گئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ رات اس کی آنکھوں میں نیند نہ اتری تھی۔ جاگ جاگ کر کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گئی تھی، لیکن نیند اس سے روٹ کر نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احسن گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی سانسوں کا مد و جزر اس کی نیند پرسکون اور گہری ہونے کی گواہی دیتا تھا۔ زینب کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتی رہی، اس کا جائزہ لیتی رہی۔ کیسے رہ پائے گا یہ میرے بنا؟ اس کے اندر سرگوشی ابھری تھی۔ یہ تو وہ سانس نہیں بھرتا جس میں میرا تصور نہ ہو، ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ ایسا نہ ہوا تو تم اندر ہی اندر گھل کر ختم ہو جاؤ گی۔ کوئی بولا تھا کیا ہوگا کیا نہیں کہ اندیشے کا شکار ہو تو کوئی فیصلہ نہ کر پاؤ گی، یوں ہی شمع بن پگھلتی رہو گی۔ ناقدری کا احساس دیمک بن کر چاٹتا رہے گا تمہیں۔ جنہیں آسمانوں پہ اڑان بھرنا ہو وہ مڑ مڑ کر زمین کو نہیں دیکھتے، ورنہ نہ آسمان تک پہنچ پاتے ہیں نہ زمین کے ہی رہتے ہیں، خلا میں معلق دنیا کے لیے تماشا بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا سہارا کون بنے گا؟ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، اپنے فیصلے یہ خود کرے گا۔
بیچ منجھدار میں کسی کو اکیلا چھوڑنا ظلم ہے۔ بھنور میں پھنسے شخص کا ہاتھ تھامنے کا مطلب آپ بھنور میں جا گرنا ہے۔ بے وقوف لڑکی، جذباتیت کا شکار مت بنو، حقیقت پسندی سے کام لو۔ ابھی سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، حسن تمہارا، جوانی تمہاری، وقت تمہارا ہے۔ کل کو گزرے وقت کو روگی اور حسرت و یاد سے زندگی ایک مرتبہ پھر مل جانے کی دعا کرو گی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تم زلیخا نہیں ہو، عقل سے کام لو۔ یہ زندگی بس ایک مرتبہ، حسن بس ایک مرتبہ، یہ جوانی بس ایک مرتبہ، یہ موقع بس ایک مرتبہ۔ اس کی سانسوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ تم اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کو اور خود کو، دونوں کو دھوکہ مت دو، یہ سچ ہے۔ اسی کا انتخاب کرو، اور سچ یہ ہے کہ زندگی سے تم نے جو گلزار مانگا تھا وہ تمہارے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ ہمت کر کے قدم بڑھاؤ اور جذباتیت کی حصار سے نکل آؤ باہر، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ زینب نے گہری سانس بھر کر سائیڈ لیمپ کی لائٹیں گل کیں اور آہستگی سے بستر پر دراز ہو گئی۔ دوسرے دن وہ بے حد بوجھل پن کا شکار تھی۔ سارا دن اس نے سو کر گزار دیا تھا، پھر بھی تھکن اور سستی دور نہ ہوتی تھی۔ شام کو نہا دھو کر اس نے کاٹن کا نسبتاً ہلکے رنگ کا لباس پہننا، طبیعت میں سکون پیدا ہو سکے۔ پھر چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر احسن کو جگانے کمرے میں چلی آئی، اور جاگ چکا تھا، نیم دراز کوئی رسالہ دیکھ رہا تھا۔ چائے بن رہی ہے، باہر آ جائیں، وہ رک رک کر بولی۔ اس سے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز چاہتی تھی۔ اچھا میں ذرا منہ دھو لوں۔ اس نے رسالہ ایک طرف ڈال دیا۔ زینب پھر کچن میں چلی آئی۔ دل ان گنت سوالوں کی زد میں تھا۔ کیا کہنا تھا، کیسے کہنا تھا، آغاز کیا ہونا تھا اور اختتام کیا؟ ساری صورتحال جگزا پزل کی مانند بے ترتیب ٹکڑوں میں تقسیم تھی۔ چائے بنا کر وہ باہر لائی تو احسن لاؤنج میں آ چکا تھا۔ زینب نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ اسی لمحے بیل بج اٹھی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ باہر رملہ کی بوڑھی ملازمہ کھڑی تھی۔ سلام بی بی جی، رملہ بی بی نے بلا بھیجا ہے آپ کو۔ رملہ نے، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا، کوئی خاص کام؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، آپ چلیں میرے ساتھ۔ تم چلو اماں، میں ذرا دیر میں آتی ہوں۔ وہ اسے رخصت کر کے اندر چلی آئی۔ احسن کپ میں چائے نکال چکا تھا۔ گرم چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے استفسار طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ رملہ کی ملازمہ تھی۔ رملہ نے مجھے بلایا ہے۔ خیریت؟ وہ عام سے انداز میں پوچھنے لگا۔ یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا، وہ ڈسٹرب سے انداز میں بولی تھی۔ میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، لیکن ذرا جلدی آ جانا، میں اکیلا بور ہو جاؤں گا۔ نہ جانے تم عورتیں گھر میں کیسے رہ لیتی ہو، میرا تو چند دنوں میں دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولا تھا۔ زینب اپنا کپ یوں ہی میز پر پڑا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ وہ چند لمحوں کے بعد وہ رملہ کے دروازے پر تھی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر چلی آئی۔ رملہ اپنے کمرے میں تھی، بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی۔ وہ کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ زینب کو آتا دیکھ کر اس نے آواز کم کر دی۔ آؤ یہیں آ جاؤ۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ خیریت، تم نے بلایا ہے؟ اس کے انداز میں بلا کی سرد مہری تھی۔ سکندر نے بلایا ہے؟ سکندر؟ زینب نے تعجب سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں، اس کا فون آیا تھا، وہ کچھ دیر میں پہنچ رہا ہے۔ وہ لاتعلقی سے اسکرین پر نگاہ جماتے ہوئے بولی۔ اور اب یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں بلا کر غلطی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ زینب سن ہو کر رہ گئی۔ جواب میں کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ تھے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ رملہ کی ملازمہ چائے لے آئی تھی۔ وہ دونوں کو چائے ڈال کر دینے لگی۔ گولی بھی لا دیں اماں، رملہ بولی تھی۔ سر میں سخت درد ہے۔ کتنی گولیاں کھاؤ گی بیٹی؟ اماں نے تشویش سے اس کی سمت دیکھا۔ صبح سے 4-5 تو کھا چکی ہو۔ لا دیں اماں، بحث نہ کریں، وہ قدرے جھنجھلا کر بولی تھی۔ زینب اس سارے ماحول میں خود کو بے حد ان ایزی محسوس کر رہی تھی۔ رملہ کے رویے کا بے حد روکھا پن، اگرچہ کہ اس کے لیے غیر متوقع نہ تھا، پھر بھی اس سے ہضم نہ ہو پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی، چائے کے گھونٹ زہر کے گھونٹوں کی طرح بھر رہی تھی۔ جب باہر گاڑی کے ہارن بج اٹھا، دونوں نے بے اختیار ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ پھر رملہ نے نگاہ پھیر لی۔ اماں، اس نے آواز لگائی تھی۔ دروازہ کھولے، سکندر آیا ہے۔ زینب نے اپنے دل کی دھڑکنوں سے اپنے جذبات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ خاص کامیابی نہ ہو سکی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ ہیلو معزز خواتین، ہمیشہ کی طرح اس کے لب پر پراسرار انداز میں مسکرا رہے تھے۔
کچھ دیر دروازے میں ہی کھڑا رہ کر وہ اندر چلا آیا۔ میں نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ وہ زینب سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی، محض سر جھکا کر رہ گئی۔ ساری صورتحال فی الوقت اس کے لیے بے حد ندامت سے بھرپور تھی۔ وہ کسی کی بیوی تھی، کسی کا اعتبار۔ مجھے پریشان کیا ہے دفتن رملہ قدرے جارحانہ انداز میں بولی تھی۔ تم دونوں کو جو کرنا ہے ذرا جلدی کرو، میں بیچ کے اس پیغام رسانی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تم دونوں کو ہو نہ ہو مجھے اس صورتحال سے شرمندگی ہوتی ہے۔ شرمندگی؟ سکندر نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ واٹ اے جوک رملہ۔ زینب نے دیکھا رملہ کا رنگ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر سکندر علی کو دیکھتی رہی۔ سکندر، پھر اس نے تنبیہ لہجے میں کہا تھا، اوکے ڈیئر اوکے۔ وہ ہنستا ہوا قریبی صوفے پر دراز ہوا۔ کافی پلاؤ، اچھی سی تمہارے ہاتھ سے بنی ہوئی کافی۔ رملہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سکندر علی کچھ دیر بیٹھا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اپنا سیگار سلگانے لگا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ چند لمحوں بعد بے چین ہو کر بولی تھی۔ وہ اطمینان سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر کہیں اس نے پہلو بدلا۔ اس قدر جلدی کیا ہے؟ زینب کی کیفیات اسے جیسے کوئی لطف بخش رہی تھیں۔ آخر ہم بھی تو کب سے مہو انتظار ہیں، ہمارا خیال کیا آپ نے؟ سکندر صاحب پلیز۔ اس کے اندر کوئی تھا جو اسے مسلسل کچوکے دے رہا تھا۔ دل میں جب سے احساس بے وفائی نے جگہ بنائی تھی اندر کوئی کراہتا رہتا تھا۔ کچھ پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے، لیکن یہ جگہ مناسب نہیں۔ میرا خیال ہے ہم باہر چلتے ہیں۔ باہر؟ کسی خوبصورت سی جگہ پر، مثلاً سمندر پر۔ وہاں سے ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ تم اپنے لیے ہر وہ چیز خریدنا جو تمہارا جی چاہے، ہر چیز۔ پر ہم کسی اچھی سی جگہ سے ڈنر کر کے واپس آ جائیں گے۔ کیسا پروگرام ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ سارا پروگرام کوئی 3-4 گھنٹوں پر محیط تھا۔ وہ اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر بھی وہ کہیں جانا چاہتی تھی۔ فریش ہونے کا کوئی بہانہ درکار تھا اسے۔ کب سے گھر میں بند کولہو کے بیل کی مانند روٹین میں جتے وہ تنگ آ گئی تھی۔ اتنی دیر تو نہیں کی جا سکتی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، بس 1-8 گھنٹہ۔ اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے زینب، جب کہ تم فیصلہ بھی کر چکی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی میں نے اب تک اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اس نے راکھ جھاڑی۔ تو ٹھیک ہے، ہم کہیں سے اچھی سی کافی پی کر آ جاتے ہیں، یہ مناسب ہے۔ وہ مطمئن ہوگی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو رملہ کافی کی ٹرے لیے اندر آ رہی تھی۔ انہیں نکلتا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ سکندر، کوئی کافی نہیں پیو گے؟ وہ زینب کو نظر انداز کر کے سکندر سے بولی تھی۔ ڈارلنگ تم کافی پیو، ہم ذرا باہر جائیں گے، اوکے؟ اس نے پیار سے رملہ کے گال کو چھوا۔ زینب کے لیے رملہ سے نگاہ ملانا دشوار تھا۔ وہ نظریں جھکا کر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنے حواس بحال کیے اور تیزی سے پیچھے کو دوڑتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ گھر سے نکلی تھی۔ ارد گرد بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے اندر اعتماد اور اطمینان محسوس کیا۔ تم پریشان تو نہیں ہو رہی؟ سکندر نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ مسکرا دی۔ وہ حقیقتاً پریشان نہیں تھی۔ سارے اندیشے اور وہمے فی الوقت اس نے اپنے ذہن سے جھٹک دیے تھے۔ فی الحال وہ صرف ذہنی سکون چاہتی تھی۔ اس نے سکندر علی کو دیکھا، بڑی سی چمکتی شاندار گاڑی پر غور کیا، اپنی اہمیت کو محسوس کیا اور مطمئن انداز میں سیٹ سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی۔ یہی تعبیر تھی اس خواب کی جو شعور سنبھالتے ہی اس نے پلکوں سے اٹھا کر ہتھیلی پر دیپ کی مانند روشن کیا تھا۔ کب سے اس دیپ کو اپنی نیندوں کا لہو پلا رہی تھی؟ کس طرح اس دیپ کی حفاظت کی تھی اس نے؟ کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ وہ مسرور انداز میں پوچھنے لگی۔ تمہارا پروگرام کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ بس چند دن اور میں احسن سے طلاق کا مطالبہ کرنے والی ہوں، آج یا کل میں، اور اگر وہ نہ مانا تو مجھے اپنی بات منوانا آتا ہے، وہ اعتماد سے بولی۔ یوں بھی میں احسن کی طبیعت سے واقف ہوں، وہ زبردستی مجھے خود سے باندھ کر نہیں رکھیں گے۔ نہ جانے کیوں اس کی بات پر سکندر علی نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے خوبصورت طمانینت بھرے ماحول میں بیٹھ کر انہوں نے کافی پی۔ آج زینب کے دل میں نہ کوئی ڈر تھا نہ جھجک۔ وہ ہر بات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بس اب ہر بات طے شدہ تھی۔ میں آج رات ہی احسن سے بات کروں گی، اس نے میر سکندر علی کی چمکتی نگاہوں کو اپنے چہرے پر ٹکا پا کر دھیرے سے کہا۔ اس سے کہو شرافت سے ڈائیورس پیپر سائن کر دے، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔
میر سکندر علی کے لہجے میں حقارت در آئی تھی۔ پھر وہ زینب کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ کب سے تمہارے اس خوبصورت وجود پر تسلط جمائے بیٹھا ہے، مجھے تو اب غصہ آنے لگا ہے۔ پھر اس نے زینب کا ہاتھ تھام لیا۔ اس حسین وجود کو میں جلد سے جلد اپنی باہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ بولی تھی۔ گناہ کے شدید احساس نے اچانک ہی اس کے دل و دماغ پر حملہ کیا تھا۔ اندر کوئی کراہنے لگا تھا۔ امیر سکندر علی کی آنکھیں مسکرائیں۔ میں کچھ دیر اور تمہاری ہمراہی میں گزارنا چاہوں گا حسین خاتون، ہمیں ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے کچھ دن بعد۔ اوہ کس قدر پر مسرت دن ہوں گے وہ، سکندر علی نے خوشی کا اظہار کیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی ہر عورت سے مختلف ہو زینب، اتنا بے قرار تو مجھے کسی نے نہیں کیا۔ زینب کو اس کی بات پر اچنبھا ہوا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اب تک اس کی زندگی میں کتنی عورتیں آ چکی ہیں، لیکن شاید سکندر علی کو خود بھی اپنی کہی ہوئی بات کا احساس ہو گیا تھا۔ چلو ہم کچھ شاپنگ کرتے ہیں، وہ اچانک ہی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، زینب گھبرا گئی۔ پھر صحیح، یوں بھی ہمیں گھر سے نکلے 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ احسن کو اس بات کا علم ہو کہ میں آپ کے ساتھ باہر گھومتی پھری ہوں۔ سو واٹ، اب تمہیں میرے ساتھ ساری زندگی گھومنی ہے؟ اس چھوٹے سے گھر میں بسنے والے اس چھوٹے سے آدمی کا خوف کیوں تمہیں اتنا پریشان کر رہا ہے زینب؟ زینب خاموش ہو گئی، نہ جانے کیوں وہ اداس سی ہو گئی تھی۔ میر سکندر علی نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ اسے ایک شاندار جیولر شاپ پر لے آیا تھا۔ وہ وہاں رکھے زیورات نے نظروں کو خیرہ کر ڈالا۔ وہ دونوں کافی دیر وہاں بیٹھے مختلف زیورات نکلوا کر دیکھتے رہے۔ کبھی زینب کو کچھ پسند نہ آتا تھا، کبھی سکندر علی کو۔ 6 ہیرے جڑی ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت انگوٹھی پر دونوں متفق ہو گئے۔ سکندر نے وہیں انگوٹھی اس کے ہاتھ کی انگلی میں ڈال دی۔ واپسی پر وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ اس کی نگاہ بار بار اپنے ہاتھ پر پڑتی اور تفاخر کے احساس سے اس کی گردن اونچی ہو جاتی۔ اس کے دل سے فی الحال دوسری ہر بات نکل گئی تھی۔ رملہ کے ہاں چلو گی پہلے؟ سکندر نے پوچھا تو وہ چونک اٹھی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ 9 بجنے والے ہیں، وہ قدرے بے فکری سے بولا تھا۔